السلام علیکم۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ ہنس تو رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے بالکل خاموش ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے گرد موجود ہیں لیکن پھر بھی آپ تنہا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جو چیختے نہیں، جو روتے نہیں، جو شور نہیں مچاتے، لیکن جن کا درد سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے خاموشی میں چھپے اس درد کی جو لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ خاموشی صرف چپ رہنا نہیں ہوتی، خاموشی ایک ایسی زبان ہے جو صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو کبھی ٹوٹ چکا ہو۔ جب انسان بار بار بول کر بھی سمجھ نہ جائے تو وہ آخر کار خاموش ہونا سیکھ لیتا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے وہ درد جو دھیرے دھیرے اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتا ہے۔ آپ نے نوٹس کیا جو لوگ سب سے زیادہ ہنستے ہیں اکثر وہی سب سے زیادہ روئے ہوتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ ایک ماسک ہوتی ہے، ایک پردہ جو وہ دنیا کے سامنے لگاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا ہوتا ہے لوگ درد سننا نہیں چاہتے، اس لیے وہ اپنا درد اپنی خاموشی میں قید کر دیتے ہیں۔ جب آپ اپنا درد شیئر نہیں کرتے تو وہ درد ختم نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کے ذہن میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، سوچیں رکتی نہیں، دل بھرا رہتا ہے لیکن آنسو نہیں گرتے، اور دنیا سمجھتی ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو جسم پر نہیں روح پر لگتے ہیں، ان کا کوئی بینڈیج نہیں ہوتا، ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا، آپ بس روز اٹھ کر زندہ رہنا سیکھتے ہو لیکن جینا بھول جاتے ہو۔ سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے جب خاموشی عادت بن جائے، جب آپ کہنا چاہیں مگر کہہ نہ سکیں، جب آپ رونا چاہیں مگر آنسو نہ آئیں، اور پھر ایک دن آپ خود کو بھی سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ خاموشی بھی سنتے ہیں، وہ آنسو بھی جو گرے نہیں، وہ درد بھی جو زبان پر کبھی نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے اور ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب دنیا آپ کو نہ سمجھے، اللہ آپ کے دل کی ہر دھڑکن جانتے ہیں۔ اگر آپ یہ سن رہے ہیں اور آپ خاموش درد سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کمزور نہیں ہیں، آپ صرف زیادہ گہرا محسوس کرتے ہیں، اور گہرا محسوس کرنے والے لوگ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ خاموشی صرف اندر کا درد نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ رشتوں کے درمیان بھی آ جاتی ہے۔ جب آپ کسی سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن ہر بار یہ سوچ کر چپ ہو جاتے ہوں سمجھ نہیں پائے گا، تو پھر آپ بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ باتیں کبھی کہی نہیں جاتی، اس لیے نہیں کہ وہ چھوٹی ہوتی ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ میں تھک چکا ہوں، میں تنہا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، یہ جملے اکثر خاموشی میں دفن ہو جاتے ہیں، اور جب باتیں دفن ہو جاتی ہیں تو رشتے دھیرے دھیرے بھاری ہونے لگتے ہیں۔ انسان ایک حد تک سمجھتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ بس یہ سوچتا ہے چلو رہنے دو۔ یہیں سے خاموشی کا سفر گہرا ہو جاتا ہے، آپ پاس ہوتے ہوئے بھی دور ہو جاتے ہیں، آپ ساتھ ہوتے ہوئے بھی اکیلے رہ جاتے ہو۔ جب کوئی بار بار آپ کے جذبات کو نظر انداز کرے تو آپ خود کو کم اہم سمجھنا شروع کر دیتے ہو، اور پھر آپ کہتے ہو شاید میری بات ہی غلط ہے۔ یہ سوچ انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ کبھی آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ میں چپ ہو گیا ہوں؟ اللہ کو شکوے سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ جانتے ہیں آپ کب ٹوٹ چکے ہو، اور جب آپ خاموش ہوتے ہیں اللہ اور زیادہ قریب آ جاتے ہیں۔ خاموشی صرف درد نہیں ہوتی، اگر صحیح جگہ لے جائی جائے تو یہ شفا بن سکتی ہے۔ سب سے پہلا قدم اپنے درد کو مان لینا ہوتا ہے، یہ کہنا ہاں مجھے تکلیف ہے، یہ کمزوری نہیں، یہ ہمت ہے۔ ہر خاموش لمحہ دعا بن سکتا ہے۔ جب لفظ نہ ملیں تو دل سے صرف اتنا کہو یا اللہ تو جانتا ہے، یقین کرو یہ جملہ پوری کہانی کہہ دیتا ہے۔ صبر کا مطلب چپ رہنا نہیں، صبر کا مطلب اللہ پر بھروسہ رکھنا جب جواب فوراً نہ ملے، اور جو لوگ خاموشی میں صبر سیکھ لیتے ہیں اللہ انہیں اندر سے مضبوط کر دیتا ہے۔ جو آنسو گر گئے وہ ہلکا کر دیتے ہیں، لیکن جو آنسو اندر ہی رہ جاتے ہیں اللہ ان کا وزن خود اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہو اور آپ خاموشی میں درد چھپا کر جی رہے ہو تو یہ بات یاد رکھو، آپ اکیلے نہیں ہو، آپ کا درد دیکھا جا رہا ہے، آپ کی خاموشی سنی جا رہی ہے۔ شاید لوگ نہ سن سکیں لیکن اللہ ضرور سنتا ہے۔ ہر رات لمبی لگتی ہے جب تک صبح نہ آئے، اور ہر خاموشی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ وقت آتا ہے جب دل پھر بولنا سیکھتا ہے، اور جب بولتا ہے تو پہلے سے زیادہ سچ بولتا ہے۔
آج خود سے ایک وعدہ کرو، میں اپنے درد کو ہمیشہ خاموشی میں نہیں چھپاؤں گا۔ میں اللہ سے بات کروں گا، میں اپنی قیمت پہچانوں گا، اور میں امید نہیں چھوڑوں گا۔ یا اللہ، ہر اس دل کو سکون دے جو خاموشی میں رو رہا ہے، ہر اس شخص کو ہمت دے جو بنا شور کے برداشت کر رہا ہے۔ آمین ثم آمین۔